السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت جلد عید الاضحیٰ ہمارے قریب آ جائے گی اور ہم میں سے ہر شخص یا اکثر حضرات اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے وہ قربانی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی قربانی کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، عید الاضحیٰ کا جب وقت آتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں یا پہلی مرتبہ قربانی ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے والد یا ہمارا بھائی یا کوئی بھی ہمارا عزیز ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ گھر کے اندر پہلی قربانی کس کی طرف سے کریں۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کریں، بہت سارے کہتے ہیں کہ دادا دادی کی طرف سے کریں، بہت سارے کہتے ہیں نانا نانی کی طرف سے، بہت سارے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ ان کی طرف سے کریں، بہت سارے کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی طرف سے کریں، بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں گے چاہے وہ حیات ہوں یا نہ ہوں، بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے کوئی بھی کسی طرح سے سب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر آپ کے گھر میں پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے تو کس نام سے کرنی چاہیے؟ دیکھیے، قربانی جو انسان کرتا ہے، توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنیں، قربانی جو کرتا ہے تو ایک تو شخص وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اسے مال اتنا عطا کیا ہے، دولت اور ثروت سے اتنا نوازا ہے کہ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو شارٹ میں بتلا دوں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی عید کے ان 3 دنوں میں، یا اتنا مال ہوگا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے یا سونے چاندی وغیرہ سب کو ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے، اس حیثیت سے نوازا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر قربانی واجب ہے کسی کے اوپر بھی، ہمارے ماں باپ کے اوپر واجب ہے، یعنی ان کی ملکیت میں اتنا سامان ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا ہمارے بھائی کو پاس اتنا سامان ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یا بیٹی کے اوپر یا بھائی کے پاس اتنا کسی کے پاس بھی ہو ہمارے گھر کے اندر زیورات یا پیسے وغیرہ جو بھی ہیں، اتنا اگر سامان ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا سونا وغیرہ کو سب کو ملا کر اتنی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر قربانی ان پر واجب ہے۔ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اب اپنا فرض ادا کریں، اپنی طرف سے قربانی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جن پر قربانی واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے کریں۔ اب اپنی طرف سے ادا کر کے اپنی طرف سے حصہ لیں، یا اپنی طرف سے ایک جانور ذبح کریں، بکرے کے شکل میں یا بکری کے شکل میں، یا حصہ کریں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، کوئی ایک حصہ کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ اب اگر اپنا فرض وہ کر رہے ہیں، اپنی قربانی کر رہے ہیں، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی طرف سے بھی کر دوں جن پر قربانی واجب نہیں ہے، یا نبی علیہ السلام کی طرف سے کر دوں، تو ان کے لیے اس کو الگ قربانی کے لیے جانور یا کوئی ایک حصہ لینا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یا اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی بھی بزرگ یا کوئی بھی کسی بھی ولی کی طرف سے میں کر دوں، اور اس کی طرف سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ یا امت کے جو نادار، غریب، مفلس ہیں، یتیم ہیں، جو کمزور ہیں، مسلمان جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے طرف سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر الگ سے آپ جانور لیں یا پھر کوئی حصہ لیں، پھر آپ جو ہے ان تمام کی نیت اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ اپنی قربانی پہلے کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور قربانی کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ سب کی نیت ایک حصے میں یا ایک جانور میں کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کر دیں۔ اور یہ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بڑا جانور کسی نے، ایک شخص نے خرید لیا
اور بڑے جانور کے اندر چونکہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، تو ان 7 میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ 7 حصے نہیں ہوتے، ایک آدمی اپنا پورا جانور کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس طرح سے ترتیب بنا لیتا ہے کہ ایک حصہ تو میری قربانی کا جو میرے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حصہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں، ایک حصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں، ایک حصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کر رہا ہوں، تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اسی طرح سے میں ایک حصہ فلاں بزرگ کی طرف سے کر رہا ہوں، ایک حصہ میں اپنے امت کے نادار مفلسوں کی طرف سے کر رہا ہوں، یا ایک حصہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہا ہوں جو دنیا سے چلے گئے، نانا نانی ہوں، دادا دادی کوئی، یعنی اس طرح سے وہ ساروں کو تقسیم کر لیتا ہے اور اس طرح پھر وہ پورا جانور قربان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی قربانی بھی ہو گئی جو اس پر واجب تھی، اور ثواب کی نیت سے جو اس نے سب کی طرف سے کیا ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی اس کو عطا کرے گا، اور ان لوگوں کو بھی ثواب اس کا پہنچا دے گا جن کی طرف سے قربانی کی گئی ہے۔ اور یہ سنت رسول اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، اور کہتے تھے یا اللہ یہ قربانی جو میں نے کی ہے یہ میری طرف سے بھی ہو، میری امت کی طرف سے بھی ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ تو مسئلہ نکل کر آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی طرف سے کریں، اور اگر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے والدین کے اوپر واجب ہے، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے کریں، ٹھیک ہے۔ اگر استطاعت زیادہ ہے تو دوسروں کی طرف سے کریں تو اچھا ہے، نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے وہ نہیں کرے گا اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے کرتا رہے گا، تو ان کو تو ان کا ثواب پہنچ جائے گا جن کی طرف سے کی گئی ہے قربانی، لیکن اپنی طرف سے نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی نماز جو ہے فرض کس پر ہے؟ فرض ہے میرے اوپر، جب میرے اوپر نماز فرض ہے تو نماز میں ہی تو پڑھوں گا جبھی تو وہ ادا ہوگی، اب میں اپنی نماز پڑھ کر پھر نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کر کے اس کا ثواب پھر ہم دوسروں کو جتنا چاہیں پہنچا لیں، لیکن پہلے اپنی نماز کی ادائیگی میرے اوپر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں اپنی نماز نہ پڑھ کے دوسروں کو ثواب پہنچاتا رہوں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، دوسروں کو ثواب پہنچا رہا ہوں، اور اپنی نماز جو فرض ہے میرے اوپر وہ میں پڑھ نہیں رہا، تو ظاہر ہے اس طرح کی عبادت سے فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اتنا ثواب ان کو نہیں پہنچے گا جتنا گناہ ہمارے کھاتے میں چل رہا ہے، ہمیں گناہ مل رہا ہے اپنی عبادت چھوڑ کر۔ اسی طرح قربانی ہے، ہم اپنی قربانی نہ کر کے دوسرے کی طرف سے کریں گے، انہیں تو ان کا ثواب مل جائے گا لیکن ہمیں اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قربانی کرنی ہے وہ اپنی اس کی طرف سے ہی کرنی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی طرف سے کریں۔ سب کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، کسی کی طرف سے، یہ چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، یا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر چاہے وہ پہلی قربانی ہو، دوسری ہو، یا ایک کے ساتھ ہمارے گھر میں کئی ساری قربانی ہو رہی ہیں، تو جس کے نام سے ہو رہی ہیں اگر قربانی واجب ہے تو وہ اپنے ہی نام سے کریں، اپنی طرف سے کریں، اور دوسرے کی طرف سے اگر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ حصہ یا الگ جانور لینا پڑے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔